السلام علیکم ناظرین، حقوق اور مسائل میں آپ کا خوش آمدید۔ سامعین، آج جانیں گے ایک بہت مشہور اور بہت پیارا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بیچ میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں جانیں گے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے اور اس سے کافی چیزیں کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور سبق حاصل کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، ایک پیالہ دودھ اور 70 صحابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی روز سے میں بھوکا تھا، بہت زیادہ بھوکا تھا۔ شدت بھوک کی وجہ سے ایک دن راستے کے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ بھوک اتنی لگی کہ مجبور ہو گیا کہ راستے کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، شاید کسی کے نظر میرے اداس چہرے پر پڑے، وہ میرا حال معلوم کرے تو میں اس کو بتاؤں کہ میں بھوکا ہوں، اس طرح میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو صاحب میرے سامنے سے گزرے وہ محبوب مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا اور قرآن کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ حالانکہ مجھے وہ آیت یاد تھی، مگر میرا مقصد یہ تھا کہ شاید وہ جواب دیتے وقت میرے اداس چہرے کو دیکھ کر رحم کھائیں اور مجھے کھانا کھلا دیں، مگر وہ نگاہ نیچی کیے ہوئے آیت بتا کر آگے بڑھ گئے اور میرے طرف دیکھا تک نہیں۔ پھر مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی نظر جھکائے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ میری جانب دیکھا تک نہیں۔ پھر میرے پاس سے آقا کریم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرا دیے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ میں پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کھانے کا کوئی سامان ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عرض کی، ہاں، ایک انصاری نے دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت عالیہ میں بھیجا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا، ابو ہریرہ، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان سب کو بلا لاؤ، وہ سب بھی بھوکے ہیں، وہ بھی دودھ پی لیں گے۔ اس وقت اصحاب صفہ 70 لوگ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ دودھ مجھے مل جاتا تو بہتر تھا، اس لیے کہ میں زیادہ مستحق تھا۔ یہ تھوڑا سا دودھ 70 اصحاب صفہ کو کس طرح کافی ہوگا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ اصحاب صفہ کے پاس گئے، ان کو بلا لایا اور سب 70 اصحاب صفہ حاضر بارگاہ ہو گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب کو دودھ پلاؤ، ہریرہ ان سب کو دودھ پلاؤ۔ میں نے پیالہ لیا اور ان میں سے ایک کو دیا۔ جب وہ خوب سیر ہو کر دودھ پی چکے تو میں نے دوسرے کو دیا، انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر پیا۔ اس طرح اصحاب صفہ سیر ہو کر یعنی 70 صحابہ دودھ پی لیے۔ جب دودھ پی چکے تو مالک و مختار، نبی مشفق و مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور میرے طرف دیکھا اور میرے جانب مسکرا کر فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ مجھے حکم دیا، بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔ دودھ پی لیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور دودھ پیا۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔ میں شکم سیر ہو کر پیا، یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اب تو پینے کی بالکل گنجائش نہیں رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور ختم کر دیا۔ سامعین، ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور پیالہ دودھ سے بھرا ہی رہا، اور پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا کل اختیار دے کر اس لیے بھیجا
تاکہ سارے عالم کا کل اختیار دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ اگر ہماری قدرت اور ہمارے اختیارات کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو دیکھے اور ان کی طاقت دیکھے تو اس کو میری قدرت و طاقت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سامعین، چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کوئی سوال ہے کامنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔